الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے سورہ کہف کو بڑی تفصیل اور مفصل گفتگو کے ساتھ اس کے اختتام ہم نے کیا، اور ایک نئی صورت کے ساتھ پھر ایک بار ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آج کی نئی صورت جس کا نام ہے سورہ عنکبوت، اس کو لیے ہوئے، اس کی تفصیل لیے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس کی شروعات سے پہلے دعا کرتے ہیں ہمیں اس میں تدبر کرنے کا سلیقہ سکھائے۔ اللہ ہمیں اس پر چلنے والے احکامات پر، بتائے گئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں بتائی گئی عبرت پذیر واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنے والا سلیقہ بھی ہمیں سکھائے، اور جو کچھ نصیحتیں اس میں کی جاتی ہیں اس کو اپنے اندر جذب کرنے اور اللہ کے آگے جھکنے والی کیفیت ہمارے اندر پیدا کرائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے اس دعا کے ساتھ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہے سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت بھی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ یہ سورہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ جہاں مکی کہا گیا وہاں اس کی ابتدائی 10 آیات کہا جاتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک ہے، اور اس کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے، اور بقیہ آیات مکی دور میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک ہیں۔ تو اس میں جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 69 آیات ہیں جو مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہیں۔ جس دور میں یہ آیات کا نزول ہوا، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم بہت زیادہ ڈھایا جا رہا تھا۔ اسلام پر قائم رہنے والے افراد پر گھر سے بھی فتنے رونما ہونے لگے تھے۔ خود ان کے ماں باپ ان کو اس سے روکنے کی کوششیں کر رہے تھے، گھر سے آگ کیا جا رہا تھا، جائیداد سے آگ کیا جا رہا تھا، ظلم و زیادتی کی بھٹی بہت زیادہ گرم تھی۔ ایسے حالات میں یہ سورت کا نزول ہوا۔ اس سورت میں 2 قسم کے آیات ہیں۔ ایک ہے ان لوگوں کے لیے جن پر یہ آزمائش ڈھائی جا رہی تھی، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں انہیں نصیحتیں اور واقعات کے ذریعے سے ان کو ڈھارس بندھائی ہے اور انہیں بشارت دی ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو بہت زیادہ اس سے منکر حق ہیں اور سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے ڈراوا، ان کے لیے وعیدیں اور ان کے لیے جہنم جیسی بھیانک ہولناک مناظر کو پیش کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی گئی ہے۔ تو سامعین کرام، اس تمہیدی گفتگو کے بعد پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ بقیہ ساری باتیں انشاءاللہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم تفصیل سے انشاءاللہ جانتے ہوئے اپنے اس سورے کے اختتام تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین جو اس آیات میں بیان کرتا ہے وہ ابھی آپ نے تسنیم کی زبانی 1 سے لے کے 3 تک کی آیات آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ الف لام میم، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ سامعین کرام، اس سے پہلے سورہ کہف کا جہاں ہم نے مطالعہ کیا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے دنیا کے مناظر کو ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ لے آیا، اور اس میں واضح طور پر ہمیں وضاحت کی کہ اس دنیا میں غرقاب ہونے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں اس سورے کے آغاز ہی میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر انسان کے بنائے جانے کا مقصد، اس کے تخلیق کیے جانے کا مقصد، اسے بروئے کار لانے کا مقصد، اور پھر اس دنیا کے اندر اس کے کام کرنے کی جو حقیقت ہے
اس کو وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہ دنیا انسانوں کی عمل کرنے والی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر انسانوں کو جو کچھ عطا کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا آزمائش طور پر اس کے اسی کام کے لیے، یعنی اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن نعمتوں کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں اسے آزمائشی طور پر دی جاتی ہیں، اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اسے جانچا جاتا ہے، اسے پرکھا جاتا ہے اور اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اسی کے بل بوتے پر اس کے نامہ اعمال کو باقاعدہ طور پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ پہلی آیت جہاں الف لام میم کا تذکرہ کیا گیا، اسی طرح کی آیتیں قرآن مجید میں جا بجا انداز میں مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہیں۔ کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام میم ہا صاد، اس طرح کے کئی مطلب جو ہے ایسے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہوئے جس کا کوئی معنی مطلب مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح کے الفاظ کا ایک مرتب شدہ مواد قرآن مجید میں اسٹارٹنگ میں پیش کیا جاتا ہے، جسے حروف مقطعات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ کئی بار ہم آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں، پھر ایک بار یادہ کرتے ہوئے چلیں۔ لوگوں نے اس پر بہت زیادہ تدبر کرنے کی اور تفصیلات اور روایات کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی مطلب انسانوں کے دماغ سے بالاتر ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ اللہ رب العالمین نے جہاں استعمال کیے ہیں، کئی روایتوں سے یہ بھی ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کوئی اہم بات کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، عرب میں کبھی بھی کوئی بات امپورٹنٹ کہنی ہو، بہت ہی اہمیت والی واضح کرنا ہو، تو وہاں پہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بات بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرز عمل کو قرآن مجید میں بھی اختیار کیا گیا ہے اور اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ مختلف باتیں مختلف روایات اور مختلف سمجھ کے ساتھ ہمارے سامنے مختلف تفاسیر میں آتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حروف مقطعات اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں، اس کے کوئی معنی مطلب ابھی تک کسی شخص کو بھی سمجھ نہیں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات ہو سکتا ہے کوئی اس میں پوشیدہ حقیقت ہو جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ رب العالمین کئی صورتوں میں اس کی شروعات کے ساتھ آغاز سورہ کیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی الف لام میم اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ دوسری آیت فوراً ہی شروع کی جاتی ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں، ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب کی آزمائش کر چکے ہیں جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ فوراً ہی تیسری آیت میں اس کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم اس سے پہلے کے لوگوں کو آزما چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید کا جب اجمالی مطالعہ کیا جاتا ہے تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی طرح کی آیات واضح طور پر انسانوں کی تخلیق کی مقصد کو واضح کرتے ہوئے اس طرح مجھے اور آپ کو مختلف جگہ پہ مختلف انداز میں مخاطب کیا ہوا ہے۔ انسانوں کی زندگی کا مقصد عظیم اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو واضح کر دیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے میری بندگی کے کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ انسانوں کا پیدا کرنا، اسے اس دنیا میں بھیجنا اور اسے بروئے کار لانا، سارے کا سارا اس پر انحصار ہے کہ اللہ کے احکامات اور ہدایتیں پیغام رسالت کے ذریعے سے جو موصول ہوتے ہیں اسے اپنی زندگی میں اور اس میں رہنے والی انسانیت تک پیغام رسانی کا کام کرنا، اپنے کردار کے ذریعے سے بھی، اپنی زبان کے ذریعے سے
بھی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بھی اسے لازمی ہے، اور یہی مقصد عظیم ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اتارا گیا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین نے یہاں واضح طور پہ فرمایا کہ جو دار اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کا ایمان لانا شرط اول ہے۔ ایمان ہے اللہ واحد لا شریک پر، اس کے بھیجے جانے والے رسولوں پر، اور تقدیر پر اور تقدیر پر۔ یہ وہ مطلب جو ہے ایمان پر ایمان لانے والے تقاضے ہیں جن کے بغیر دار اسلام میں داخل نہیں ہوا جاتا۔ جو دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے جد و جہد کرنے کے میدان ہیں، عمل کرنے کے میدان ہیں، اور وہ کیا عمل کریں اور کس طرح سے اپنی زندگی کو استوار کریں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کتابوں کا مختلف زمانوں میں مختلف کتابوں کو اور مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ہدایت نامہ وہاں سے بھیجا جاتا رہا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتاری گئی، اور یہ قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ کون سے وہ کام ہیں، کون سی وہ نصیحتیں ہیں، اور کون سے وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کی بنا پر میں اور آپ جنت کے راستے کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں، اور جنت کا راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، اسی بات کو یہاں پہ مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ واضح انداز میں فرماتا ہے کہ کوئی شخص اس دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد صرف خیالی پلاؤ کی بنا پر، صرف یقین اور ارادے کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایمان کو تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی بات کا اظہار یہاں آیت نمبر 2 میں واضح طور پہ فرمایا کہ تم کہہ دو کہ ایمان لائے تو پھر جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ اسی طرح کی آیات جہاں پہ آتی ہیں وہ سورہ آل عمران کی طرف ہم اٹھا کر دیکھیں تو وہاں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو آیت نمبر 142 میں یوں بیان کرتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ یہاں جہاں تذکرہ کیا گیا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا کہ ہم اسی لیے مطلب جو ہے تمہیں اس دنیا میں اتارے ہیں اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ تمہیں دیکھیں کہ جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جہاں تمہیں اٹھائے ہوئے ہیں، جہاں تمہیں پہنچائے ہوئے ہیں، اور جہاں تمہیں میدان عمل مہیا کیے ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس راہ میں اپنی جانیں لڑانے والے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جو اس راستے میں آگے بڑھے گا تو وہ شخص ڈھلوان سے جس تیز رفتاری کے ساتھ پانی آتا ہے اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ مشکل کشائی، پریشانیاں، تنگ دستیاں اور رکاوٹیں اس پر حملہ زن ہوں گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تو اس سے بچنے کا کون سا ذریعہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کے لیے صبر اور نماز سے اس کی قوت حاصل کرو یا اس کے ہتھیار مہیا کر لو۔ سامعین کرام، واضح طور پر اللہ رب العالمین اس میدان عمل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جانے لڑانے والا، جد و جہد کرنے والا اور کون صبر کرنے والا ہے۔ مزید اس کی تفصیلات کے لیے دیکھیں تو سورہ توبہ میں بھی اللہ رب العالمین واضح طور پہ یوں بیان کرتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی ہے۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مطلب جو ہے اس کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، کون محنتیں کرنے والے ہیں، کون جد و جہد کرنے والے ہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ یوں ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تمہیں فضول ہی پیدا کیے ہیں اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ یعنی واضح طور پہ مجھے اور آپ کو ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا گیا ہے یوں ہی نہیں ہے۔ تم کان کھول کر سن لو اور یقین اس پر تمہیں آئے یا نہ آئے، تمہیں یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ تمہیں فضول نہیں پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ عبادات کے لیے اس کے پاس بے شمار فرشتے موجود ہیں جو اس کی صرف ایک اشارے کی بنا پر اس کے آگے سربسجود
ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کو پیدا کرنے اور انہیں عقل جیسی نعمت عطا کرنے کا ایک ہی ایک مقصد ہے کہ وہ بلا دیکھے جزا و سزا اور خدا کو وہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یہی جانچ کے لیے، یہی آزمائش کے لیے، اسے کندھن بنانے کے لیے اس زمین پر اتارا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ سامعین اکرام، اس آیت میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہر دور میں جو لوگ بھی ایمان پذیر ہوئے تو ان کی آزمائشیں کی گئی، ان کو جانچا گیا، ان کو پرکھا گیا، آیا یہ کھورے ہیں یا پھر مطلب جو ہے یہ بالکل مطلب جو ہے اس سے آری ہیں۔ کھرے کھوٹے کا فرق اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ آزما کر یہ دیکھنا چاہتا ہے اور ہر دور میں آزمایا گیا ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وقت کے رسولوں کو مٹھی بھر افراد میسر آئے، اور یہی وہ مٹھی بھر افراد تھے جو دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے ایک تھے تو 10 پر بھاری تھے، اور 10 تھے تو وہ 100 پر بھاری تھے۔ اس مصداق میں انہوں نے پیغام رسالت کو پھیلانے میں اور اللہ کے دین کے غلبے میں انہوں نے جان فشانی کے ذریعے سے، اپنی جدوجہد اور محنت کے ذریعے سے انہوں نے اپنے کام کو انجام دیا تھا۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ یہاں اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آزمائش کی بھٹی میں لازماً طور پر انسانوں کو تپایا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، ان کو جانچا جائے گا۔ تو اس سے گھبرانا، اس سے منہ موڑنا اور اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنا انسانوں کی بیکار کی کاوشیں ہیں، اور سوائے مطلب جو ہے پچھتاوے کے انہیں کچھ میسر نہیں آتا۔ اس سے بہتر ہے کہ جہاں آزمائش کی بھٹی میں جہاں ڈالا جا رہا ہے اس میں کھرے انداز میں نکلنے کی کوشش ہی انسانوں کی ترقی کی باعث ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کی باعث ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ مجھے اور آپ کو یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جا بجا آیتیں مجھے اور آپ کو وضاحت دیتی ہے اور مجھے اور آپ کو ذہن نشین کراتی ہیں کہ دنیا جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہے یہاں پہ عیش و آرام کے لیے نہیں ہے، یہاں دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، دنیا کو سمیٹنے کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ آرام پذیری کے سلسلے میں آرام کرنے کی مطلب یہ جگہ ہے۔ یہ جگہ میری اور آپ کی امتحان گاہ ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اس دنیا میں ایک قید خانے کی مانند رہتا ہے، اور وہ قید خانے میں اس طرح رہتا ہے جیسے چند سا کے لیے کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو جائے اور وہاں سے رخصت ہو جائے، اسی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے والا سلیقہ سکھاتا ہے، اور یہی وہ میدان عمل ہے جس میں جو انسان صحیح راستے کے ساتھ اس کو اخذ کر لے اور اس کے مطابق اسے جانچ کر پرکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دے، وہی کامیابی کے دہانے پر پہنچتا ہے، اور وہی کامیابی اسے جنت میں لے جانے والا ذریعہ بھی بنا دیتی ہے۔ سامعین کرام، اسی آیتوں پر گفتگو کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھتے ہوئے چلیں تو قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں اللہ رب العالمین واضح طور پر یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ان تین آیتوں کے اندر جہاں ایمان کا تقاضا کیا گیا کہ خیالی پلاؤ کے نتیجے میں ایمان کارآمد نہیں ہوگا، خیالی پلاؤ کے نتیجے میں انسان جنت کا راستہ استوار نہیں کر سکے گا، بلکہ جو کام اس دنیا میں اس سے کروائے جاتے ہیں اس میں ایک کام ہوتا ہے جسے کہا گیا
गया आजमाइश। ये आजमाइश कहते हैं जांच को, आजमाइश कहते हैं परख को, आजमाइश कहते हैं तिपाए जाने को, आजमाइश कहते हैं इंसानों को एक जगह पे ले आकर उस पर मुख्तलिफ तरह की सख्तियां डालकर उसे सही खोरे अंदाज में बाहर निकालने को आजमाइश कहा जाता है। सामईन इकराम, यहाँ इस सूरे अनआम की आयत में मुझे और आपको वजाहत के साथ बयान किया गया, ये जमीन जहां मुझे और आपको उतारा गया है वह खलीफा की हैसियत से उतारा गया है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में वाज़े कर दिया, जो मारूफ का हुक्म देता है, मुनकर से रोकता है, वो मेरे बाद अल्लाह का खलीफा है, वो उसके मेरे बाद रसूल का खलीफा है, मेरे बाद वो उस किताब का खलीफा है। यानी मुझे और आपको खिलाफत का मनसब अता कर दिया गया। खिलाफत नायब को कहते हैं। हम इस वक्त, क्योंकि रसूल कोई आने वाला नहीं है, किताब कोई आने वाली नहीं है, वही रसूल के अहकामात तो हिदायत जो मुझे और आपको अहादीस करीमा के जरिए से सुन्नत रसूल की पैरवी के नतीजे में जो मुयस्सर आते हैं, उसको लेकर कुरान मजीद के अहकामात को लेते हुए दुनिया के अंदर उस नाइब की हैसियत से काम करना है जो मुझे और आपको सौंपा गया है। और जो इसमें कामयाब हुआ, अल्लाह ताला फरमाता है कि उसे रहम किया जाएगा और दरगुजर किया जाएगा। और रह गए वो लोग जो इस मकसद अजीम की तकमील के लिए कोशा नहीं होते, पीछे हट जाते हैं, दुनिया के बंदे बन जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी आजमाइश के नतीजे में जब जांचा गया और परखा गया तो अगर वो खोरे नहीं है तो उस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सजा देने में भी बड़ा सख्त है। सामईन इकराम, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है कि हम जरूर तुमको आजमाइश में डालेंगे, ये तुम्हारे हालात की जांच करेंगे और देख लेंगे कि तुम में से मुजाहिद और साबित कदम कौन है। क्योंकि इस रास्ते में आगे जितना चले जाएंगे, हम देखते हैं कि सहाबा कराम के दौर में भी आजमाइशें आई, अंबिया कराम पर भी सख्तियां तोड़े गए और मुख्तलिफ तरीके से उनको परखने वाले हर दौर के अंदर जांच होती रही। और सब में जिन लोगों ने साबित कदमी दिखाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जन्नत की बशारत दी। और जिन लोगों ने साबित कदमी के साथ वहां पे खड़े रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जन्नत के रास्ते पर चलना उनके लिए आसान कर दिया और उनका नाम और उनकी शहरत दुनिया में हमेशा कायम रही। लोग उन्हें अच्छे नामों से याद करते रहे। रह गए वो लोग जो इस मैदान अमल में जिन्होंने अपनी काविशों में सुस्ती दिखाई और उन्होंने काहिली दिखाई और बखीली इख्तियार की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस गफलत और लापरवाही के नतीजे में उन पर अजाबात तोड़े गए। ना उनका नाम रहा, ना उनकी काविशों के नतीजे में उन्हें जन्नत मिली और ना ही उस रास्ते पर चलना उन्हें अस्तवार करना उनके लिए आसान होता रहा। इसी वजह से सूरह आले इमरान आयत नंबर 140 और 41 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं बयान करता है कि ये तो ज़माने के नसीब व फराज है जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर यह वक्त इसलिए लाया गया है कि अल्लाह देखना चाहता है कि तुम में सच्चे मोमिन कौन हैं, और ये इन लोगों की जान छांट लेना चाहता है जो वाकई रास्ते के गवाह हैं, क्योंकि जालिम लोग अल्लाह को पसंद नहीं है और वो ऐसी आजमाइश के जरिए ही से मोमिनों को अलग छांट कर काफिरों को सरको भी कर देना चाहता है। दुनिया में हमने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब जंग ओहद का मामला आया तो जहां आपके साथ 700 के करीब अफराद निकले थे, मगर वहां हमने अब्दुल्ला बिन उबी का वो मंजर देखा जहां 313 अफराद को लेकर वो अलग हो गया। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जांच की, उस जांच में वो नाकाम हो गए तो उनको छांट कर अलग कर दिया गया। रह गए मुट्ठी भर वो लोग जिन्होंने उस मैदान अमल में, उस मैदान कारजार में फतह याबी के साथ वापस मदीने की तरफ लौट आए थे। जंगे बदर के वाक़े को देखें और जंगे बदर में भी यही हालात हुए, जहां मुट्ठी भर अफराद थे जिन्होंने अपनी मेहनत और जाफशानी और अल्लाह पर यकीन और एतमाद ही के नतीजे में उस आजमाइश में कामयाब हुए और उसी कामयाबी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दुनिया में उन्हें तरक्की अता की। अल्लाह ताला इसी वजह से फरमाता है कि ज़िंदगी के नसीब व फराज हैं, यही वो हालात है और यही वो तरीक़ेकार है जो हर दौर में नाजिल होता रहा और हर दौर में ये मामला होता है और हर इंसानों को जांच कर परख कर ही उन्हें इस रास्ते में आगे बढ़ने वाला सलीका सिखाता है। सामईन कराम, ये मैदान अमल मुझे और आपको आजमाइशी तौर पर अता किया गया है, मगर इंसान की गफलत का ये मामला
ہے کہ وہ اس دنیا کو آزمائشی طور پر اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ اس سلسلے میں ہمیشہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں ہمیشہ لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ پیچھے ہٹ جانے والی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ دنیا کی محسوس ہونے والی اشیاء کی مقناطیسی قوت کے آگے جھک کر اور اس کی طلب اور اس کی سمیٹنے کی غرض کے نتیجے میں انسان اس آزمائشی کندھن والے اس میدان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور جہاں اس کا بلاوا آ جاتا ہے اس وقت اس کی آنکھوں کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اور وہاں جب اس سے سوالات و جوابات کیے جاتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو خالی محسوس کرتا ہے تو وہاں کا پچھتانا انسان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ دنیا ایک میدان عمل ہے، اسی پرکھ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اس کارخانے میں عمل پیرا رہنے والے وہ سارے سامان مہیا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ یونس کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ رب العالمین 13 اور 14 میں یوں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسولوں کی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں اس کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے کہ لوگوں، اس سے پہلے جتنے بھی دور گزرے ہیں اور جتنے بھی انبیاء کرام کے قومیں آئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہاں آزمائش میں جو کامیاب ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں ترقی دی، اور رہ گئے وہ لوگ جو اس راستے میں ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئے، تو جن کے نتیجے میں ان کو عذابات سے دوچار کر دیا گیا۔ اور اب اس وقت امت مسلمہ اس پوزیشن میں ہے جو وضاحت کے ساتھ اللہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں، اب وہ مقام تمہیں عطا کیا گیا ہے، خلافت تمہیں عطا کر دی گئی ہے، اس پوزیشن کی جو اہمیت ہے وہ تمہارے سامنے واضح کر دی گئی ہے۔ اس معیار پر تم پہنچنے کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تم کون سے کام کرتے ہو، ہم تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس کی وضاحت یہاں پہ کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اب اس وقت میں اور آپ وہ امت مسلمہ کے افراد ہیں جو مجھے اور آپ کو وہ منصب سونپا گیا ہے۔ میں اور آپ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ کیا میں اور آپ ایمان کے صرف خیالی پلاؤ کے نتیجے میں جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ سوالات میرے اور آپ کے درمیان ہیں۔ پرکھنا، جانچنا اور اسے شعوری طور پر اسے قبول کر لینا، اسی میں کامیابی ہے، اور یہی میری اور آپ کی صحیح راہ پر گامزن ہونے والی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ سامعین کرام، احادیث کریمہ کو اگر آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو احادیث کریمہ میں بھی مختلف چیزیں اس آزمائش کے سلسلے میں مختلف طور پر آئی ہیں۔ آئیے کچھ احادیث کو سامنے ہم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، انسان کی ایک آزمائش فتنہ تو اس کے گھر، مال، پڑوس میں ہوتا ہے، اور اس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ یعنی پہلی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ انسانوں کا اس میدان عمل میں جو آزمائش کا حال ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ فتنوں سے دوچار ہوتا ہے، اور وہ فتنے اس کے اپنے ہی گھر میں اور اس کے اپنے کمائے ہوئے مالوں میں اور اس کے آس پڑوس میں رونما ہوتے ہیں، اور اس کا کفارہ یعنی اس سے دور ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسے بتایا گیا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقات دینا اور معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، یہی وہ نیکیاں ہیں جو انسانوں کو اس آزمائش میں کھڑا بناتی ہیں، اللہ کا محبوب بناتی ہیں اور جنت پر اسے گامزن رکھتی ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ کی پناہ پیغمبر تو وہ وعدہ اللہ رب العالمین نے ان سے کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے ضرور پورا ہوگا۔ پیغمبروں کی آزمائش برابر ہوتی رہتی ہے، مدد آنے میں اگر تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو پیغمبر ڈر جایا کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا کہ آزمائش کے لیے کوئی شخص بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، پیغمبر کو بھی آزمایا جاتا ہے اور لوگوں کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ
पैगंबरों को मालूम है कि उनको बशारतें जन्नत की मिला करती हैं, और उनको जितनी भी मतलब आजमाइशें आती हैं उनके मरने से पहले उसका खात्मा हो जाता है। मगर इसके बावजूद भी हर नबी के दौर में हमने देखा कि जहां कहें उनकी इस पैगाम रसानी में अगर थोड़ी सी कमी बेशी हो जाती तो अंबिया कराम डर जाया करते थे कि कहीं आजमाइश में पकड़े न गए हों, कहीं आजमाइश में परखे न जा रहे हों, इसी वजह से परेशान हाल रहते थे। हम देखते हैं कि जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्से को लेके देखे, जहां उन्होंने अपने बाप के सिलसिले में दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पकड़ हुई तो वो डर जाया करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के सिलसिले में जहां बात की तो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रोक दिया तो वहां वो डर गए थे। ये वो डर और खौफ है जहां आदमी हमेशा ईमान की कैफियत में रहता है तो वो हमेशा नेक अमाल के सिलसिले में, अल्लाह की तरफ रुजू होने के सिलसिले में, उसकी तरफ मुतवज्जा होने के सिलसिले में हमेशा सोचता है। इसी वजह से डर उसके अंदर पैदा होता है और उसी के नतीजे में वो राह रास्त पाने में उसके लिए आसानियां बहम पहुंचाई जाती हैं। हदीस करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आजमाइशी मामलात के सिलसिले में यूं बयान फरमाया कि इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, दुनिया उस वक्त तक रुखसत नहीं होगी जब तक कि एक शख्स इस खबर के पास गुजरे तो इस पर लोट पोट होकर कहने लगे कि काश इस खबर वाले की जगह मैं होता, इसके पास दीन नहीं होगा, बस आजमाइश होगी। यानी वो दौर के आने की इतलाआत इस हदीस करीमा के जरिए से दी गई जहां दीन उठ जाएगा, वहां लोग आजमाइशों से यानी उसकी पकड़ से, उसकी सख्तियों से, दीन के मामले में कमी होने की वजह से इन हालात में वो इस्तखाजा करने लगेंगे कि हम वो खबर में जाकर सोए होते। इसी वजह से मामलात इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि लोग डर के खुदकशी का शिकार हो जाते हैं, आजमाइशों से घबरा जाते हैं, उस पर डाली जाने वाली सख्तियों से घबरा जाते हैं और इसी के नतीजे में वो तो परेशान होकर कहते हैं, हम तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो कहां जाएंगे। वो इस बात पे ना सोचते हैं ना परखते हैं, बल्कि इसी डर के नतीजे में वो इस दुनिया से रुखसत होने का तस्करा करते हैं, जो इस हदीस मुबारका में वजाहत के साथ आजमाइशों की सख्ती को पेश नजर रखते हुए यहाँ वजाहत की गई है। और आगे बढ़कर इस आजमाइश के सिलसिले में अगर तफसील देखा जाए तो यहाँ हदीस करीमा में यूं बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक बड़ी जज़ा आजमाइश के साथ है, क्योंकि अल्लाह जुल्ल जलाल किसी कौम से मोहब्बत करता है तो इन्हें आजमाता है। जो शख्स इस पर राजी होकर इसे रजामंदी हासिल हो जाती है तो जो शख्स नाराजगी का इजहार करे तो वो इसकी नाराजगी का मुस्तहक ठहरता है। यहाँ पे दूसरे अंदाज में आजमाइश की शक्ल को दूसरे अंदाज में यूं बयान किया गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के करने वाले करतूतों से कहे नाराज होता है और कहे खुशनुदी का इजहार करता है, और जो लोग इस आजमाइश में उसकी नाराजगी का बाइस बनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी के नतीजे में अजाबात का शिकार होते हैं, पकड़ का शिकार होते हैं, और फिर उसके नतीजे में उनकी जो जजा है वो जहन्नम जैसी जजा उन्हें मुयस्सर आती है। रह गई इस आजमाइश की भट्टी में जो लोग अल्लाह की खुशनुदी के बाइस होते हैं, रजा के बाइस होते हैं, खुशी के बाइस होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए रास्ते अस्सवार करता है और उसे अपने दामने रहमत में थाम लेता है, हिदायत से नवाजता है, और उसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल होती है और जन्नत जैसा इनाम भी उसे मुयस्सर आता है और दुनिया में उसके चलने वाले रास्ते को आसान कर दिया जाता है। हदीस मुबारका में मजीद इस आजमाइश के सिलसिले में बात करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन पर इसकी जान और माल और इसकी औलाद के बारे में आजमाइश आती रहती है, हत्ता कि वो अल्लाह ताला से मुलाकात करता है तो इसके जिम्मे कोई खता नहीं होती। यानी यहाँ आजमाइश के सिलसिले में वजाहत की गई कि लोगों ये दुनिया भट्टी है आजमाइश की, यहाँ इंसानों को तिपाया जाएगा, यहाँ जांचा जाएगा, यहाँ परखा जाएगा, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हर दौर में हर आदमी के साथ ये मामला पेश आया है, चाहे वो नबी की हैसियत से हो या फिर उम्मते कौम की तरफ से हो, उसे आजमाया और परखा लाजिमन जाता है और उसी के नतीजे में उसके खरे होने की, उसके सच्चे होने की, उसके साबित कदम रहने की, उसकी इस्तेकामत की, उसकी जांच पड़ताल जरूर होती है। इसी के लिए यहाँ पे कहा गया
کہ مومن کی آزمائش جان مال اور اس کی اولاد کے ذریعے سے لازماً طور پر اسے ہوتی رہیں گی، اور اس کے ذریعے سے اس کی کے اعمال کے درمیان میں جو خطائیں اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں وہ ساری خطائیں اس آزمائش کے نتیجے میں رفو چکر ہو جائیں گی، اور وہاں وہ جب ملاقات کرے گا تو نامہ اعمال میں کوئی خطا وہاں پہ محفوظ نہ رہے گی۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اس آزمائش کی بھٹی میں آدمی اپنے آنکھوں کو ہمیشہ روشن رکھے، دماغ کو ہمیشہ کھلا رکھے اور ایمان کی کیفیت کو ہمیشہ مضبوط رکھے کہ یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے آزمائش کا ہے۔ اس آزمائش کو ہمیشہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں استقامت کی ضرورت ہے۔ اسے مختلف انداز میں اسے ہلانے کی باطل طاقتیں کوششیں کرتی ہیں، اور فتنوں کے ذریعے سے، فسادات کے ذریعے سے، مختلف طریقے سے انسانوں کے ایمان کو ڈانوا ڈول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر مومن کی کارستانی بتائی گئی کہ وہی ہے جو آدمی استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور نیک اعمال کرتے ہوئے منزل مقصود پر گامزن ہوتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کسی جسمانی آزمائش سے دو چار ہوتا ہے تو فرشتے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے صالح اعمال لکھتے چلے جائیں، اور وہ پہلے حالت صحت میں کیا کرتا تھا، اگر وہ اسے شفا بخش دے تو اس کے گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کی روح قبض کر لی جائے تو اسے معاف فرما دیا جاتا ہے اور اس پر رحمت فرمایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، آزمائش کی جہاں سختی کے سلسلے میں بتایا گیا، وہاں اس کی آزمائش کے نتیجے میں اس کے لیے آسانیاں بھی کیا ہوں گی وہ بھی انسانوں کو ڈھارس دی گئی ہے ان احادیث کریمہ کے ذریعے سے۔ یہاں پہ واضح طور پر اس حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ جو شخص کو جسمانی آزمائش آتی ہے بیماریوں کے نتیجے میں اور جسمانی کمزوری کے نتیجے میں، جب اس پر آزمائشیں آ جاتی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس آزمائش میں نکلنے والے کندھن کو جو رویہ اختیار کرتا ہے، فرمایا گیا کہ فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بیماری یعنی جسمانی تکلیف کے پہلے وہ شخص جتنے نیک اعمال کرتا رہا اسی کو دوبارہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاؤ، اور کہا گیا کہ اگر شخص انتقال کر جائے اسی حالت میں تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا، اور اگر اس کی شفا بخشی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں سے اس کے نامہ اعمال کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش وہ حقیقت ہے، یہ آزمائش وہ خوشنودی اللہ کے حاصل کراتا ہے جو اللہ کے قریب جانے میں انسان کو آسانیاں بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان لوگوں پر سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء پر، پھر جو اس کے بعد افضل ہے، پھر جو اس کے بعد افضل ہے۔ آدمی کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، اگر تم اپنے دین میں پختہ ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر دین میں نرم اور کمزور ہو تو اس کی آزمائش بھی سہل ہوتی ہے۔ یہ معاملہ اس وقت تک چلتا ہے حتیٰ کہ سطح زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہا گیا کہ انبیاء کرام ہو یا دوسرے افراد ہوں، لازماً طور پر آزمائشیں ضرور آتی رہتی ہیں، مگر ان آزمائشوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی زیادہ ایمان کی پختگی ہوتی ہے اس حساب سے ان کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کی آزمائشیں سب سے زیادہ سخت ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ وہ پکڑے جاتے ہیں، اس کے بعد جن کا مرتبہ افضل ہے، پھر اس کے بعد جن کا مرتبہ افضل ہے، اس حساب سے ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں اور انہیں جانچا جاتا ہے، انہیں پرکھا جاتا ہے، اور اسی حساب سے انہیں اس زمین میں اونچا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ آزمائش کے تعلق سے مختلف احادیث کریمہ اور مختلف آیات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ وضاحت مل گئی کہ دنیا میدان عمل ہے جس میں انسانوں کو جانچا پرکھا جاتا ہے۔ اب یہ سوال میرے اور آپ کے ذہنوں میں لازماً طور پر ابھرتا ہے کہ یہ آزمائشیں کس ذریعے سے، کس طرح سے لی جاتی ہیں؟ وہ کون سی آزمائش ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آزمائش ہے؟ تو وہ کیا آزمائش ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین مختلف طریقے سے
उसे जांचने के लिए उस आजमाइश के जरिए से उसे परखा जाता है, मुझे और आपको मालूमात होना शर्त अव्वल है। आइए हम आयत करीमा ही के जरिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जहां तस्करा किया जाता है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 155 तक की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन 155 से 157 तक की आयत वजाहत के साथ मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के किए जाने वाले टेस्ट वाले मामलात को पेश करता है। तो आइए उसको सुनते हैं। उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, हम जरूर तुम्हें खौफ खतर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात, आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हम पलट कर जाना है, इन्हें खुशखबरी दे दो इस बात पर कि अल्लाह की तरफ से बड़ी इनायत होंगी, इनकी रहमत इन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रास्त रो हैं। सामने कराम, इसमें वाज़े तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात हमारे सामने रखी वो ये है कि आजमाइशें आएंगी। किस किस के जरिए से? कहा गया खौफ के जरिए से, खतर के जरिए से, फाका कशी के जरिए से, जानो माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को आजमाता है। अपनी नजरों को अगर घुमाकर इस दुनिया के चारों तरफ फैली हुई इंसानियत पर नजर डालें तो मैं और आप देखते हैं कि ऐसे कई वाकयात हैं जो अपने घरों से लेकर उस दुनिया के कोने कोने तक मुख्तलिफ लोगों को इस तरह के हालात पेश आते हैं। कहीं खौफ व खतर में लोग तारी हैं और कहीं फाका कशी में तारी हैं और कहीं जान माल के नुकसानात से वो बेपनाह परेशान हाल हैं। अभी कोरोना वायरस के जो हालात हमारे सामने आए वो खौफ व खतर ही था, जिसके नतीजे में लोग डर कर किस किस तरह से मुख्तलिफ तरीके से चीजों को रोक कर वहां बैठ गए थे। माशी इस्तेहकाम टूट फूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया था और हालात ये थे कि लोगों से मिलने मिलाने न होने की बिना पर लोग दीन से भी आरी हो गए थे। इस खौफ के नतीजे में दुनिया की मुख्तलिफ हरकतों से भी वो जो है बाज आकर घर में बंद हो गए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें वजाहत करता है कि हम मुख्तलिफ तरीके से लोगों को इसी तरह आजमाते हैं कि ऐसे हालात में इनकी आंखें खुलती हैं या नहीं है, अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं या नहीं होते, अल्लाह की तरफ वाबिस्ता अहकाम और हिदायत और नसीहतों को अपनी जिंदगी में जारी और सारी करते हैं या डर कर घाटे के नतीजे में नुकसानात से परेशान टेंशन ज़दा होकर और फाका कशी के भूखेपन को महसूस करते हुए क्या अल्लाह को भी भूल गए हैं, उसके अहकामात को भी भूल गए हैं, या फिर जल्दी मचाने लगे हैं कि हमारी ये इबादत कोई मानी नहीं रखती, हमारी ये अनथक कोशिशें कोई काम नहीं आती। क्या इस तरह की जल्दबाजी का रवैया भी इन्होंने अपनाया है? ये वो सवाल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के जरिए से करता है। वाकयात के रोज़ से जो इस आयत में जो सूरह कहफ की सूरह अनकबूत की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यूं फरमाया था कि जो इस कि हम उन लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इससे पहले गुजरे हैं, यानी ये आजमाइश की जो कड़ी है हर दौर में नाजिल होती रही और हर दौर में लोगों को परखा गया है। वाकयात के इस पन्ने को पलट कर अगर देखा जाए तो आइए बनी इसराइल का वो दौर देखें जहां बनी इसराइल को यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस दौर के इख्तिताम के बाद जब उन्होंने अल्लाह के दीन के गलबे के लिए कोशिशें कम कर दी और जहां आपस में वो लेन देन के मामलात को उन्होंने खराब कर दिया और दुनिया को समेटने में रह गए और इख्तिदार को उन्होंने अपनी शहरत का बायस बनाकर उन्होंने अपने आप को दुनिया का बंदा बनाकर रख दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आजमाइश की कड़ी में उन्हें परख कर देखा तो उसे कोरे नहीं निकले। तो उन पर जो आजमाइश डाली गई तो हमने देखा कि मिस्र के एक हिस्से में उन्हें फिरऔन ही के जरिए से बंद कर दिया गया, जिसे अफसोस का शहर कहा जाता है। जहां शहर अफसोस में उन्हें बंद कर दिया गया, उनसे वो नीचे हर काम लिए जाते थे जो उनके काम न थे और उनकी लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था। उनकी लड़कियों को फिरऔन अपने साथ निकाह के बंधन में इस कौम के साथ मिलाकर शादियां करवाता था ताकि इनकी नस्ल का खात्मा किया जाए। ये वो आजमाइश का दौर था। इस आजमाइश के दौर में उस दौर की तरफ हम पलट कर देखें जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के सामने पैगाम हक बुलंद किया और उस दौर में हमने देखा
کہ فرعون نے جادوگر سمجھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دونوں مطلب کہ دونوں معجزے جو ایک ہاتھ بغل میں ڈال کر نکلتا تو چمکتا ہوا نکلتا اور عصا پھینک دیا جاتا تو سانپ بن جاتا تھا، اس کو جادوگری تصور کرتے ہوئے اسی بنی اسرائیل ہی کے افراد جو کہ دین پر قائم رہنے والے اور اونچا مقام رکھنے والی امت تھی، اس ہی افراد کو لے کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل لا کر ٹھہرا۔ مگر اس وقت جب ان لوگوں نے اس پیغام حق کو سمجھ لیا اور اس پیغام حق کے نتیجے میں انہوں نے پکار کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کتنا عروج عطا کیا اور انہیں مصر سے نکال کر فرعون کے شکنجے سے نکال کر باہر نکالنے میں، اس دریا کو اس نے پاک کرنے میں انہیں مدد عطا فرمائی، اور صرف وہ عصا ہی تھا جو سمندر کو کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ سامعین کرام، آزمائش ہر دور میں ہوتی ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس خوف و خطر، فاقہ کشی اور جان و مال کے نقصانات سے ڈر جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری بنتے ہیں، اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے دوسری مطلب جو ہے چیز کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اور کس ذریعے سے میری اور آپ کی آزمائش کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں اللہ رب العالمین وضاحت کرتا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ آزمائش لازماً آنی تو آنی ہی ہے، مگر کہا گیا کہ تم لوگ جب اس راستے میں آگے بڑھو گے تو زمین کا خلیفہ بننے کے لیے تمہارے لیے آزمائش آئے گی، اور وہ آزمائش جان کی، مال کی لازماً مسلمانوں کو لازماً آتی رہیں گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ زبان کے ذریعے سے مختلف قسم سے انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، انہیں زیب پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، انہیں دکھ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، انہیں نیچا گرانے والے کئی الفاظ ان پر اچھالے جائیں گے جو آج کے دور میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کے دور میں بھی ہم نے مختلف سیرت کے پنوں کو پلٹنے سے مجھے اور آپ کو اس وقت کے دور کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ آئیے اس وقت کے دور کی کچھ جھلکی دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ قرآن مجید میں ایک صحابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جسے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ صحابی تھے جو بدری صحابی تھے، یہ وہ صحابی تھے جو سوچنے لگ گئے کہ اس وقت جو دھوپ کی اس شدت ہے، ان کے پاس گھوڑا موجود ہے اور فصل پک کر تیار ہے، انہوں نے تھوڑی سی سستی اور لاپرواہی دکھائی کہ میرا گھوڑا تیز ہے، یہ پیدل چلنے والے لوگ راستے میں ہوں گے، میں اپنی تیز گام سواری کے ساتھ ان تک پہنچ جاؤں گا، اس وقت تک یہ فصل جو تیار ہے اس کو کاٹ لوں۔ اس کے نتیجے میں وہ آزمائش تھی، اس آزمائش میں وہ کھڑے نہ اتر سکے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں پہ پہنچانا نصیب نہ کیا اور وہ بہت زیادہ پچھتاتے رہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ توبہ اور استغفار کے لیے وقت کے رسول کے پاس پہنچے۔ وقت کے رسول نے ان کے لیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائی یعنی تمام معاشرے سے انہیں قطع تعلق کر دیا گیا، لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو مختلف طریقے سے مختلف باتیں ان کے سلسلے میں اچھالی جانے لگی، مختلف باتیں کرنے لگے، لوگ ان کی طرف جب دیکھتے تو مختلف منہ پھیر کر جانے لگے۔ یہ تمام وہ چیزیں تھے جو انسان کو غصہ پہنچانے میں، انسان کو پیچھے ہٹ جانے میں، انسان کی انا کو ٹھیس پہنچنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مگر صحابی کا کردار ہمارے سامنے قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ انہوں نے ان تمام باتوں کو برداشت کرتے رہے اور اپنی غلطی کو انہوں نے ہمیشہ مطلب جو ہے تسلیم کر لیا، شرمندہ ہوتے رہے، حتیٰ کہ گھر کی بیوی نے انہیں قطع تعلق کر کے وہاں سے اپنے میکے کی طرف رواں ہو گئی۔ 50 دن تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جب ان کی استقامت دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ پروانہ حاصل ہوا جسے معافی نامہ کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ آزمائش ہے جو آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائے گی کہ آزمائشیں لازماً انسان کی پرکھ کے لیے لازماً
उतरती हैं। हमें आंखों को खुली रखना है, जिंदगी के तजुर्बात से सबक लेना है, इबरत को हमेशा मतलब जो है हम हासिल करते रहना है और उसके जरिए से पिछले वाकयात को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगियों को सही करने की कोशिशें करना, इंसान का शऊरी एहसासात के साथ आगे बढ़ना उसे कामयाबी के दहाने पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। आइए नेक्स्ट हम देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश और किसी तरीके से करता है और उसमें कामयाब होने के नतीजे में क्या बशारतें हैं और नाकाम हो जाए तो किस तरह से इंसानों को जलील ख्वार कर दिया जाता है। आगे बढ़कर देखें तो सूरह अनआम की आयत नंबर 43 से 45 तक की आयत में अल्लाह यूं बयान करता है, फिर जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, मगर इनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने इनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब उन्होंने इस नसीहत को जो इन्हें की गई थी भुला दिया तो हमने हर तरह के खुशहाली के दरवाजे इनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो इनकी बख्शिशों में जो इन्हें अता की गई थी खूब मगन हो गए तो अचानक हमने इन्हें पकड़ लिया और हाल ये है कि वो हर चीज से मायूस थे। इस तरह इन लोगों की जड़ काट कर रख दी जिन्होंने जुल्म किया था और तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है कि इसने इनकी जड़ काट कर रख दी। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश के इस मैदान में इंसानों की जांच मुख्तलिफ तरीके से करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इनको समझाने के लिए, इनको बुलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर लोगों का ये हाल है उसकी तरफ रुजू नहीं होते, उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ते। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर हम इनके लिए जो काम करते हैं वो इनके लिए खुशहाली के दरवाजे खोल देते हैं और इनके लिए खूब आसानियां मतलब हम पहुंचाते हैं और आराम परस्ती और ऐश मुहैया कर देते हैं, जिसके नतीजे में इंसान गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, जिसके नतीजे में वो अय्याशियों में मुब्तला हो जाता है, जिसके नतीजे में वो फजूल खर्चियों में और इसराफ में मुब्तला हो जाता है और इस दुनिया में गर्क होकर रह जाता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ होती है। इंसानों को ये समझना कि इंसानों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनामात की ज़्यादती कर दी है वो उसकी खुशी नहीं है, बल्कि इंसान को आजमाने के लिए चीज़ों की बहुतात अता करके आजमाया जाता है। इंसान को मालूम होना चाहिए, इसीलिए जब भी वो चीज़ें मुयस्सर आ जाएं तो उनकी हुकूक की अदायगी के लिए हमेशा कार फरमा रहना चाहिए, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से मेरी और आपकी पकड़ बड़ी सख्त कर देता है। सामीन इकराम, वाक़यात के पन्ने को ज़रा हटाकर उस पर्दे की तरफ देखें जहाँ कुरान मजीद हारून का वाक़या बयान करता है। हारून का वो वाक़या था जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जब वो वहाँ पे गए तो इस कारून ने इनको नीचा दिखाने के लिए और अपनी दौलत की नुमाइश करने के लिए उसने अपने खजानों की कुंजियां एक बड़े से ट्रेलर पे रखकर उसने उसको ट्रक को मतलब जो है आगे भगा दिया। लोगों ने इनके साथ जो मौजूद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अफराद थे उन्होंने इस हारून के खजानों की कुंजियों को देखकर पुकार उठे, काश हमारे पास भी ये होता। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको मुख्तलिफ तरीके से समझाया कि लोगों ये जिंदगी सही नहीं है, ये चीजें तुम्हारे लिए आजमाइश है और इसकी पकड़ लाजिमन होनी है। मगर फिर उसके बाद हमने देखा कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब वारिद हुआ और इस कारून के खजानों को समेत इसको मतलब हलाक कर दिया गया, तो यही वो अफराद थे जिन्होंने इसके तकाजे के लिए इन्होंने अपनी जबानी खोली थी। वही वो पुकार उठे कि अल्लाह का शुक्र एहसान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये अता नहीं किया है। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन लाजिमन तौर पर इंसानों की चीज़ों की बहुतात जहाँ पे करता है वहाँ इसी तरह की पकड़ करता है और इसी पकड़ के नतीजे में इंसानों को आजमाया जाता है। सामीन इकराम, इस बात को सामने रखना और इस बात पर अमल पैरा होना और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को सही कर लेना हमारी बेदारी है और हमारी अक्लमंदी है। वक्त का तकाजा मुझे और आपको पुकार कर कह रहा है कि वक्त इख्तिताम पर पहुंचा है, मगर आज की आयत इख्तिताम पसीर नहीं हुई है। हम इस आजमाइश वाले मरहले को इंशाअल्लाह कल वाली क्लास में भी इसको सामने लाते हुए तफसील मजीद जानने की कोशिश करेंगे। मगर आज की आयत जो मुझे और आपको सबक दे रही है वो पहला नंबर 1 सबक यही है कि ये दुनिया मेरे और आपके लिए आराम गाह नहीं है, ये दुनिया मेरे और आपके लिए समीटने वाली जगह नहीं है, ये दुनिया मेरे और आपके लिए ये दुनिया को जमा करने वाली और इसके लिए मर खप जाने
کی مطلب کوششیں کرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا انسانوں کو اسی لیے عطا کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ اسی مقصد عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی شکل میں انسانوں کو اس دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے جہاں عطا کیا ہے اس کا صحیح استعمال، اس کی صحیح پرکھ اور اس کا صحیح حقوق کی ادائیگی، اور اسے جتنا مطلب جو ہے اپنی آزمائش کے لیے چنا جائے اتنا ہی جو استعمال کر کے آگے بڑھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ رہ گیا وہ جو اس دنیا میں ہی مطلب جو ہے مگن رہا اور اسی کو سمیٹنے میں اپنے آپ کا وقت ضائع کیا، تو پھر وہ اس میدان عمل سے رخصت ہوتے ہوئے خالی ہاتھ جائے گا، اس کے ساتھ کچھ نہ جائے گا، اور رہ گئے اس کا نامہ اعمال بیکار ضائع ہونے والے اعمال سے بھر جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو جزا ملے گی وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ملے گی۔ سامعین کرام، آج کا درس مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی زندگیوں کا ضرور جائزہ لے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب احتساب ہے، حساب جانکاری ہے، حساب جانچنا ہے، حساب سوچ و بچار ہے۔ اپنی زندگیوں کی طرف سوچ و بچار کیجئے اور پرکھیے کہ آیا میرا نامہ اعمال واقعتاً مطلب جو ہے ان آزمائشوں میں کھرا اترا ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کے محبوب ترین بندے بننے کے اس مستحق مطلب جو ہے صفات کے ساتھ آراستہ ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اگر نہیں ہے تو اس طرح بننے کی اور اس آزمائش میں صحیح معنوں میں اترنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔